جب ہم نیت کرنے کے لیے آئیں گے، میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت فرض، تو اس وقت ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور اس کو کانوں کی لو سے چھو لیں گے. اور جب ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے تو یاد رکھ لیا جائے، ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد یہ طریقہ کرنا کہ آپ کے ہاتھ آپ کے چہرے کی طرف ہو، غلط. یہ کرنا کہ مٹھیاں بالکل بند ہو اور کانوں کی لو کو چھوڑے، غلط. بلکہ انداز یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو ہتھیلیاں ان کا رخ بالکل قبلے کی جانب ہونا چاہیے، اور ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان کی جو خلا ہے وہ نہ زیادہ پھیلی ہوئی ہونی چاہیے اور نہ ہی بالکل ملی ہوئی ہونی چاہیے، بلکہ کیا بالکل نارمل حالت میں ہونی چاہیے، نہ ہی زیادہ بند ہو نہ کھلی ہوئی ہو نہ ملی ہوئی ہو، بلکہ نارمل حالت کے اندر. اب نیت جب کانوں کی لو کو آپ چھوئیں گے، نیت کریں گے میں نیت کرتا ہوں، اور نیت کے وقت آپ کی جو آنکھوں کا دیکھنا ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت فرض وقت عشاء، منہ طرف کعبۃ اللہ کے پیچھے امام کے. اللہ، جب تکبیر شروع کریں گے اللہ، تو لفظ اللہ پر آپ کے کان ہاتھوں کی لو کو چھو رہے ہو اور اکبر سے پہلے پہلے بن جائے. مجھے آپ دیکھیے گا، اللہ اکبر، تو لہٰذا اللہ پر آپ کے ہاتھ کانوں کو چھوئیں گے، اور جیسے ہی آپ کے ہاتھ نیچے کی طرف جائیں گے آپ کی نگاہیں خود بخود ہی سجدے کی جانب چلے جائیں گے. جیسے ہی نیت کا سلسلہ شروع کریں گے کہ نیت جب کہی جائے گی نماز کے لیے، تو اس کے اندر ایسا ہے جیسے نیت کریں گے تو آپ کے دونوں ہاتھ نارمل حالت میں، نہ ہی زیادہ بند ہو نہ زیادہ کھلے ہوئے ہوں، بلکہ درمیانی حالت کے اندر آپ کے کانوں کو چھوئے ہوئے ہوں، اور ان کا جو رخ ہے ہتھیلی کا وہ قبلے کی جانب ہونا چاہیے. اور نیت جب کر رہے ہو کہ آپ کے ہاتھ کانوں کو چھوئے ہوں. میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت فرض وقت عشاء، منہ طرف کعبۃ اللہ کے پیچھے امام کے. اب اللہ، لفظ اللہ پر جب شروع کریں گے الف سے اور اکبر پر ہم اختتام کریں گے، تو اکبر سے پہلے پہلے آپ کے ہاتھ بند جانے چاہیے. میں آپ کو طریقہ دکھاتا ہوں. اللہ اکبر. دیکھیں اس کے اندر ایک بات، لفظ اللہ پر جب ہم شروع کریں گے تو جس طریقے سے ہم اپنے ہاتھوں کو نیچے لے کر آ رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہماری آنکھوں کا جو شرم ہے وہ بھی نیچے کی طرف آ جائے گی. ہماری آنکھیں ہیں وہ خود نیچے کی جانب چلی جائیں گی. جہاں سجدہ ہم کرتے ہیں، جب اپنی پیشانی سر پر رکھیں گے، ہماری آنکھوں کا جو رخ اس طرف ہونا چاہیے، سامنے نہیں ہونا چاہیے، دائیں بائیں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قیام کی حالت میں جب اللہ اکبر تکبیر کہہ لی جائے تو ہماری آنکھوں کا جو رخ ہے وہ سجدے کی جانب ہونا چاہیے. اور ایک بات اس میں یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کسی شخص نے اللہ اکبر کہتے ہوئے اکبر سے پہلے پہلے ہی ہاتھ باندھ دیے تو اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوئی ہے. مثال کے طور پر اب میں آپ کو جو طریقہ غلط ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اکثر ہمارے ایسا ہوتا ہے اللہ اکبر، دیکھیں اللہ اکبر کی تکبیر مکمل ہو چکی، اس کے بعد ہاتھوں کو باندھا جا رہا ہے. تو لہٰذا یہ جو طریقہ غلط ہے، بلکہ ہونا کیا چاہیے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا، ایک بار پھر دوبارہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اللہ پر آپ کے ہاتھ کانوں کے انگلیوں کو لو کو چھوتے ہوئے اکبر سے پہلے پہلے بن جائیں گے. مثلا اللہ اکبر، یہ طریقہ ہے درست ہے. جب اپنے ہاتھوں کو باندھیں گے تو ہاتھ ایک دوسرے پر، یہ نہیں کہ ہتھیلی آپ کی پشت پر ہو، ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہو، جیسے انداز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا جو طریقہ شرعی مسئلہ کے حنفی کے موافق ہے وہ کیا کہ آپ کی سیدھے ہاتھ کی 3 انگلیاں جو ہیں، سب سے پہلی، درمیانے اور اس کے بعد والی، ان تینوں انگلیوں کا جو سلسلہ ہے وہ آپ کے الٹے ہاتھ کی ہتھیلی پر آئے گا. اور اس کے بعد آپ کی چھنگلی یعنی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کے سے آپ ہتھیلی کے نیچے والا حصہ جو ہے یعنی کلائی کے اگل بغل کو چھو لیں. یہ ہمارا انداز ہونا چاہیے. تینوں انگلیاں ہماری ہتھیلی پر آئیں گی اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے آپ کلائی کے الٹے ہاتھ کے اگل بغل کو چھو لیں گے. اللہ اکبر. اور رکھنا کس طرف ہے، یہ جو ہماری ناف ہے اس بس سمجھ لیں وہیں پر ہم نے اپنے انگوٹھے کو جمانا ہے، وہیں رکھنا ہے.